شادی کی تقریب پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں معصوم بچے اور خواتین خون میں لت پت ہو گیا اور درجنوں بے گناہ شہری مارے گئے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گی سینئر تجزیہ نگار ہما مرتضیٰ صاحبہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے دونوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں عنایت کیا اور ہماری دعوت قبول کیا۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ یمن کی جو تاریخ ہے، خاص طور سے 2015 سے بعد کی، ظاہر ہے کہ ایک ظلم اور بربریت کی تاریخ ہے سعودی اتحاد کی جانب سے، اور اگر یمنی عوام کی طرف سے دیکھا جائے تو مظلومیت، آہ اور دلخراش مناظر۔ ابھی بدھ کو ایک بار پھر جارح سعودی اتحاد نے اپنی وحشی گری کا ثبوت دیا اور ایک شادی کی تقریب پر بمباری کی، لیکن میڈیا، عالمی ذرائع ابلاغ، خاص طور پر نام نہاد مہذب مغربی معاشرہ بالکل خاموش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میڈیا ایسے ہاتھوں میں ہے، بلکہ ہم کھول کے اگر کہیں کہ زائنسٹ لابی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں ان کے باقاعدہ پیڈ اور ان پیڈ اور پے رول پہ اور اشاروں پہ ایک بڑی بڑی میڈیا ٹیمز ہیں، بڑے بڑے میڈیا سینٹرز ہیں کہ جو ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، انہی کی بنائی ہوئی خبریں، انہی کے دیے ہوئے اینگل، اسی پہ خبروں کو نشر کرتے ہیں۔ اور توقع بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی جب ہم اس یقین کی حد تک اس پہ قائم ہیں کہ زائنسٹ لابی ہے، چاہے وہ کسی بھی ایجنسی کی صورت میں ہو، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس پہ بہت زیادہ آرٹیکلز بھی آ چکے ہیں، اور ماہرین جو ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بہرحال زائنسٹ لابی ہے، وہ ایک مخصوص، اس نے کچھ ریڈ لائنز رکھی ہوئی ہے۔ بظاہر کہا جاتا ہے فلاں چینل بڑا غیر جانبدار ہے، فلاں کسی حکومت کی سائیڈ نہیں لیتا، کسی تنظیم کی سائیڈ نہیں لیتا، لیکن جب اس کو باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کی اینگلنگ جو وہ نیوز میں کرتے ہیں یا وہ جو چیزیں نشر کرتے ہیں، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یمنی تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے مظلوم ہے، یعنی زائنسٹ لابی کے عنوان سے تو ایک مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے عنوان سے جو خبر بھی زائنسٹ لابی کے خلاف جاتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، یا اس کو مخصوص زاویہ دے دیا جاتا ہے، یا اس کو ایک متنازع بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بھی رائے ہے، یہ بھی رائے ہے، تاکہ دیکھنے والا جو ہے وہ مشکوک رہے، وہ اس کے بارے میں یقین کی منزل پہ فائز نہ ہو سکے۔ لیکن یمنی تو کن کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، یعنی یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مارنے والے کون ہیں۔ میں ایک نفسیاتی ایک سمری دیکھ رہا تھا کہ ان امریکنز پائلٹس کی کہ جنہوں نے افغانستان کے اندر شادی کی تقریب یا کسی اور اجتماع پہ، یعنی عوامی، جیسے عام شہری کہتے ہیں، ان پہ جنہوں نے ایئر اٹیکس کیے ہیں، ان پائلٹس کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ان پائلٹس کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ یعنی ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان میں سے بعض کو نفسیاتی مریض قرار دیا گیا، بعض کو یہ قرار دیا گیا کہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے اس انداز سے فیڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تم اپنی اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اور بعض کو یعنی ذہنی طور پہ اس انداز سے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جو تم افغانستان کے اندر یہ جو مسلمان چلتے پھرتے دیکھ رہے ہو یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں، یہ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جو بھی کرو ان کے ساتھ کوئی۔ یہ تھا وہ ان امریکنز پائلٹس کے بارے میں کہ جو خود ان کے اپنے ماہرین نے جو ہے وہ چیزیں شائع کی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم یمن پہ کون کر رہا ہے، یعنی یمن کی یہ جو تصاویر ابھی آپ نے رپورٹس میں بھی دیکھی، اور سینکڑوں ایسی تصاویر ہیں کہ جب انسان ان کو دیکھتا ہے اور ایئر اٹیکس کے بعد اس کیفیت کو دیکھتا ہے کہ وہ جو وہاں پہ ویڈیوز کی صورت میں، کلپس کی صورت میں، تو انسان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا یہ کون ہے۔ دیکھیں، جو پائلٹ وہاں پہ بیٹھ کے حملہ کر رہا ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جانتا ہے کہ اس وقت اس نے کتنے افراد کو نشانہ بنایا ہے، اور جو بم اس نے استعمال کیا ہے اس بم کے نتیجے میں کتنی تباہی پھیلے گی۔ یہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ اپنے اس شعبے کا ماہر ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں، یعنی میں اب اس پہ کہتا ہوں وہ تو ہم کہتے ہیں امریکنز ہیں، یہ جو ان پائلٹس جو یمن پہ حملہ آور ہیں یہ کون ہے؟ آیا یہ عرب ہے؟
آیا یہ سعودین ہیں، آیا یہ اسرائیلی ہیں، آیا یہ امریکنز ہیں، آیا یہ برٹنز کے پائلٹ ہیں، یا کسی اور مسلمان ملک کے پائلٹ ہیں. یعنی میں اس کو ابھی تک باور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ یہ کسی مسلمان ملک کے کسی پائلٹ کا کام ہو سکتا ہے. میں حتیٰ سعودی پائلٹ کے عنوان سے بھی ابھی تک مشکوک ہوں کہ کوئی سعودی، دیکھیں ہمارے اختلافات، اس کے ظلم، ان کے جرائم حکومتوں کی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک عرب، بالآخر ایک عرب پائلٹ جب دیکھے گا کہ نیچے شادی کی ایک تقریب برپا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جنازہ اٹھا کے، کیونکہ اس سے پہلے جنازوں پہ مار چکے ہیں یہ، شادی کی تقریب کے عنوان سے تو چلے بھئی وہ دشمن ہے، اس کو دشمن کو خوش نہیں دیکھ سکتے یہ، اور اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. ایک جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، جنازے کا ایک جو ہے وہ وہاں پہ سوگوار بیٹھے ہیں، جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اس پہ جا کے ایئر اٹیک ہوتا ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جو وہ ظلم برپا کر رہا ہے، وہ جو فائر کر رہا ہے، وہ جو بٹن دبا رہا ہے، وہ جو میزائل پھینک رہا ہے، یا وہ جو طیارے کے ذریعے سے جو ہے وہ، تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ یا تو مان لینا چاہیے کہ اس وقت اسرائیلی جو ہے وہ ان کے پائلٹس جو ہیں وہ سعودی جو ہے طیاروں میں اسرائیلی پائلٹس بیٹھے ہیں، یا انہوں نے ایسے افراد کو وہاں پہ بٹھایا کہ جو نشے کی حالت میں ہیں، وہ نہ مسلمان ہیں نہ عرب ہیں، وہ جب فلائی کرتے ہیں، جب آن ایئر ہوتے ہیں تو ایسے جیسے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ یعنی انسان تصاویر جب نہیں دیکھ سکتا. اب یہ چیزیں آیا آل سعود کو نہیں پتا، آئے سعودی حکمرانوں کو نہیں پتا کہ جب یہ چیزیں جاتی ہوں گی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. کیا شادیوں کی تقاریب پہ حملے کر کے، کیا جنازوں پہ حملے کر کے انہوں نے یمن کو فتح کر لیا ہے؟ انہوں نے تو اختلاف بڑھائے ہیں. ابھی جس قبیلے پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، قبائل ہے نا یمن کے اندر، اس قبیلے کے افراد کے ذہن سے آل سعود کی نفرت مٹے گی یقیناً. اور وہ جو عرب ایک مائنڈ سیٹ ہے نا عرب کے اندر، جو انتقام کا ایک ہے کہ وہ سینکڑوں سال اپنے ذہن میں جو ہے وہ اس انتقام کی آگ کو جو ہے وہ جلا کے رکھتے ہیں، اس کو خاموش نہیں ہونے دیتے. تو کیا یمن پہ اب جو سعودی عرب کر رہا ہے، کل اس کو جو جواب ملے گا اس پہ وہ کیا کہہ سکے گا پھر؟ یعنی یہ جس طرف آل سعود نے یہ جنگ شروع کر دی ہے، یہ آج کی جنگ نہیں ہوگی، یہ اس نے سینکڑوں سال کی جنگ شروع کر دی ہے. یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ دو قوموں کے درمیان گویا جنگ شروع کر دی ہے. یہاں کے قبیلے کی نفرتیں وہاں پہ، وہاں کی نفرتیں یہاں پہ، نتائج کیا نکلیں گے؟ یعنی یہ آل سعود میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری طرح اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو تمہارے حملے ہیں، اس سے تم زمین لے بھی نہیں سکے ہو. بھئی تم اگر زمین ہی لینی ہے تو اس کے لیے کوئی اور مردانہ وار جنگ کرو. یہ کیا بزدلانہ حملے ہیں کہ آپ عام شہریوں کو جو ہے ان حملے کا نشانہ بنا رہے ہیں. پھر اور ظلم کی تصویریں ہیں، لیکن اس ظلم اور بربریت اور وحشی گری سے سعودی عرب نے اب تک کیا حاصل کیا آپ کے خیال میں؟ شرمندگی، ندامت، تاریخ کا ایک ایسا بدنما کلنک کا ٹیکہ ہے کہ جو اس وقت آل سعود حکمرانوں کے اس وقت ماتھے پہ نظر آ رہا ہے. یہ چاہے جو بھی کریں گے، اس سے بڑھ کے ممکن ہے، یہ امکان کم ہے، ممکن ہے یہ یمن کو فتح بھی کر لیں، لیکن یہ جو ظلم کیے گئے ہیں، یہ جو تاریخ میں ثبت ہو چکے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ یہ عرب دنیا کے اندر آل سعود کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ آل سعود کو آل یہود کہا جائے گا، اس کو اسرائیل کہا جائے گا، کیونکہ آل سعود سے مراد اگر مسلمان کوئی خاندان ہے تو اس کو یمن میں تو کم از کم کوئی قبول نہیں کرے گا، یا کسی خاندانی عنوان سے جسے کہا جاتا ہے کہ کسی بڑے عرب خاندان کے عنوان سے اس کو نہیں تسلیم کرتے. عرب کے جو اپنی ایک جیسے کہتے ہیں نا ان کی ایک مینٹلٹی ہے، اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں بن رہی کہ جس انداز سے بن سلمان نے یہ سلسلہ شروع کیا اور جس انداز سے یہ بربریت اور جس انداز کا یہ ظلم ہے، یہ تاریخ میں ان کو اس کو جواب دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کشتی جسے کہتے ہیں نا اب ڈوبنے والی ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. جیسے یزید کو ہماری جو اسلام آباد میں خاتون نے اچھی بات کی ہے، میں نے کہا یزید کو 1400 سال کے بعد بھی معاف نہیں کیا گیا اپنے ظلم کے عنوان سے. یہ آج کے دور کے یزید ہیں، ان کو کیسے تاریخ معاف کرے گی؟ جب بھی کہیں پہ عرب دنیا کی ہسٹری لکھی جائے گی، جب بھی یمن کی ہسٹری لکھی جائے گی، تو بن سلمان اور سلمان کو لوگ بخشیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ نتائج کیا لے رہے ہیں. نتائج یہ لے رہے ہیں کہ اب اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ جنوب کے اندر بھی اپنے آپ کو یہ محفوظ نہیں سمجھ رہے. یعنی اس وقت یمن کی اگر آپ جنگی صورتحال دیکھیں، وہاں پہ جو اس وقت محاذ بن چکے ہیں، جنوب کے اندر بھی یہ دو حصوں میں تقسیم ہے. متحدہ عرب امارات ایک اور لائن پہ کام کر رہا ہے، سعودی عرب ایک اور لائن پہ کر رہا ہے، اور وہ جو
ان کا ایک نام نہاد ایک پپیٹ قسم کا وہاں پہ انہوں نے ایک صدر بنایا ہوا ہے. اس کی حالت کیا ہے کہ اس وقت وہ یا تو ریاض میں ہوتا ہے یا وہاں پہ کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے, کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہے بھی, اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. اس صورتحال میں اب شکست کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. زمین پہ شکست ہے, میدان میں شکست ہے. مقاومت کے عنوان سے ایک بہت بڑا مارکہ ہے کہ جو یمن کے مجاہدین نے لڑا ہے, اور اس نے پورے خطے کی سیاست کو اب جو اثر انداز ہو رہے ہیں. یعنی اب امریکہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے, متحدہ عرب امارات وہاں سے فرار کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو اس نیت سے آیا تھا کہ جنوب اور باب المندب اور بحر احمر اور ریڈ سی اور یہ جو جتنا سارا ایک سلسلہ تھا وہ اس کو اپنے, اور انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ متحدہ عرب امارات کی, آج سے نہیں. جب سے یمن, 2 یمن تھے, ایک یمن ہوا شمالی اور جنوبی, اس کے بعد سے یمن متحدہ عرب امارات نے وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ کی ہے, ایک اپنا گروپ تشکیل دیا ہے کہ کسی نہ کسی زمانے میں جنوب ان کے قبضے میں آ جائے. جنوب جس کے قبضے میں آتا ہے, پورے کا پورا ٹریڈ کا سسٹم, پورے کا پورا جو ساحلی پٹی ہے, جو بڑے بڑے وہاں کے اہم اسٹریٹجک جزیرے ہیں, وہ سارے کے سارے جنوب کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں. تو یہ سعودی عرب اور یہ وہاں پہ اب یہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور سعودی عرب تو اتنی بڑی شکست سے دوچار ہوگا. سعودی عرب اگر آپ اسٹریٹجی کی دیکھیں کہاں سے اپنا تیل برآمد کر سکے گا اگر اس نے یہی رویہ رکھا. تو ادھر سے آبنائے ہرمز اس کے لیے ایک مسئلہ, ادھر سے باب المندب ایک مسئلہ, نہر سویز اس کا تیسرا راستہ بنتا ہے, اس تک کیسے پہنچے گا یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہ اس صورتحال میں ایک بڑے ہدف کے لیے, یعنی وہ بھی اقتصادی ہدف کے لیے, اس نے ایک غریب عرب یمنیوں کو تہس نہس کرنے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن نہ خدا ہی ملا, میں اس میں ایک ہی جملہ کہوں گا, نہ خدا ہی ملا نہ وصالے. ابھی جس طرح سے ان کی دفاعی قوت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور یمن فوج کے ڈرون, طیارے اور میزائل ریاض تک آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے الجوح پر, اور جس طرح سے بے گناہ بچوں کو اس طرح سے ان کا قتل عام کیا گیا, تو آپ کیا توقع رکھیں گے کہ سعودی عرب کو تیار ہو جانا چاہیے؟ میں تو اس سے بھی پیچھے چلتا ہوں. میں تو یمنیوں کو اس عزم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے خالی ہاتھ دنیا کے 41 اور 42 اور 50 اور امریکہ اور اسرائیل سب کے مقابلے میں, ایک دور تو وہ تھا نا, اب تو یہ سارے بھاگ بھوگ گئے, پتہ ہی نہیں چل رہا, سوڈان چلا گیا, فلاں نے فوجی نکال لیے. وہ جو عروج کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں انہوں نے اتنے ممالک کا ایک اتحاد بنا کے یمن پہ جو چڑھائی کی تھی, اس وقت بھی یمنیوں نے اپنے عزم سے اس کا مقابلہ کیا. اب تو یہ اس پوزیشن میں ہیں, اب تو کبھی آرامکو کو یہ نشانہ بنا لیتے ہیں, کبھی یہ جو ہے وہ ریاض میں جا کے اپنے مطلوبہ ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں. اب ان کے لیے کوئی جوابی کارروائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہوتا ہی ہے, مشکل یہ ہے کہ وہ آ کے شادیوں پہ حملہ کر کے 20 افراد کو تہس نہس کر کے چلا جائے, کوئی آواز نہیں اٹھے گی. یہ اگر کسی ملٹری تنصیبات پہ بھی حملہ کریں گے تو پوری دنیا میں چیخو پکار آ جائے گی کہ وہ جناب کعبہ و مسجد نبوی پہ حملہ ہو گیا. یعنی مصیبت یہ ہے کہ بیچارے یمنی اگر کوئی جواب دیتے ہیں تو آگے جناب وہ حرمین کو سامنے لے کے آ کے اپنی مظلومیت کو جو ہے بنانا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ یہ یمنیوں کے اس وقت دیکھیں جو سرحدی علاقے المارب کی اب آپ بات کر رہے ہیں, یا اب نجران کی بات کر رہے ہیں, یا اب اسیر کی جو بات کر رہے ہیں, یہ سارے اب بالکل سعودیہ کے جسے کہتے ہیں سر پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, زمینی طور پہ بھی. یعنی وہ جو ڈرون ہے یا جو ٹیکنالوجی نہیں اس وقت فوجیں اندر داخل اس وقت اندر ان کے سر پہ بیٹھے ہیں, کسی وقت بھی کوئی بڑا اقدام ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یمنی بلاخر کچھ اقدار کے مالک ہیں. وہ ایک مسلمان ہے, واقعا مسلمان ہے, ان کی طرح مسلمان, نام نہاد مسلمان نہیں ہے کہ جن کے ہم یہ حرکتیں دیکھ رہے ہیں. وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ کسی عام شہری کو نشانہ نہیں بناتے, وہ کسی ایسی تنصیبات کو نشانہ نہیں بناتے کہ کل کو ایک بہانہ بنایا جا سکے. وہ ہمیشہ انہوں نے عسکریت کے ساتھ, ملیٹنسی کے ساتھ جو مربوط چیزیں انہی پہ حملہ کیا ہے, یا کہیں پہ اگر ان کی اقتصاد کو ہلکا پھلکا نقصان پہنچایا ہے تو وہ کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں جواب تو آنا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جواب آئے گا, بڑا خطرناک جواب آئے گا, اور اس کا جو ہے وہ یقیناً خطے پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے. لیکن مشکل ہماری ہوئی ہے کہ ہم جب اس کو 2 مسلمان ملکوں کے عنوان سے سوچتے ہیں تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کاش یہیں پہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے, کاش یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے, یہ کب تک ایک دوسرے کو ماریں گے, کب تک ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مفادات کے لیے. یعنی اس وقت کیا مفاد ہے سعودی عرب کا؟ صرف یہ کہ باب المندب کو لے لے, فلاں 4 جزیرے اٹھا کے لے لے کہ تاکہ اس کو جیسے چاہیں یہ وہ کرتے پھریں. تو یہ اس ایشو کو اٹھانا چاہیے کہ سعودی عرب ایک بے مقصد جنگ لڑ رہا ہے, اس کو
عالمی قوانین کے اندر اگر اسی راستے کو اس کو چاہیے تو عالمی قوانین کے اندر باب المندب سے گزرنے کے لیے اسے جو اگر کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے تو ٹیکس دے، بجائے یہ کہ انسانوں کے خون کی جو ہے وہ ندیاں بہا دے وہاں پہ صرف اپنے اس مفاد کے لیے کہ اس کا تیل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی بجائے جو ہے باب المندب سے گزر کے اور ریڈ سی کے جو ہے گزر جائے. تو یہ ایک ظلم ہے، یہ تاریخ کا ظلم ہے، اس کو آل سعود کو اس کا جواب دینا ہوگا. کہ بچے ہر عنوان سے متاثر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ 685 بچے مر گئے تو یہ صرف وہی متاثر ہوئے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی مرد مرتا ہے تو وہ کسی بچے کا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے. جب بھی کوئی خاتون مرتی ہے وہ کسی بچے کی ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے. جب بھی بنیادی تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول پہ ہوں، ہاسپٹل پہ ہوں، آپ ہر حملے میں سب سے زیادہ نقصان جب بھی کسی اس میں ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے. لہٰذا اس کو 680 690 کو حساب نہ کریں. اس وقت یمن کا ہر بچہ متاثر ہے. جو تعلیم سے محروم ہے وہ متاثر ہے، جو ہیلتھ کی سہولیات سے محروم ہے وہ میسر ہے، جن کو وباؤں سے متاثر. یعنی اس لحاظ سے بچوں کو اس اینگل سے دیکھیں. آپ 687 لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. کیا یورپ کے اندر یہی کام ہوتا؟ اگر امریکہ کی کسی ریاست میں اتنے بچے ہی مار دیے جاتے، مثلا میں ابھی وہ پورے والی بات تناظر کی نہیں کرتا ہوں، صرف 600 500 بچے اگر کہیں پہ 5 بچے مارے جاتے تو ہیومن رائٹس کی جو یہ کونسل ہے یا شورا ہے یہ چیخ رہی ہوتی ہے اس وقت، اور دنیا بھر میں جو ہے ایک واویلا مچا ہوتا. لیکن کیا کریں، اقوام متحدہ میں اگر سعودی عرب کے پیسوں سے چلتی ہے، چونکہ یہ اقوام متحدہ سعودی عرب کے فنڈ سے یہ ہیومن رائٹس کونسل، اب جس ہیومن رائٹس کونسل کے اندر سعودی عرب وہاں پہ ممبر ہو تو دودھ کا رکھوالا جب بلا ہوگا تو اس کا نتیجہ تو کیا ملے گا؟ یہی ملے گا کہ جو ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں. جو آپ نے سوال کیا تھا دوبارہ دہرائیے کہ میں آج جذباتی باتیں کر رہا ہوں. مجھے تجزیے سے زیادہ مجھے جو ہے نا یہ لاشیں دیکھ کے میرا میں یہ پوچھا تھا کیا صورتحال یہ آ گئی ہے کہ سعودی عرب نکلنے کو کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے؟ دیکھیں سعودی عرب کو اس وقت راستہ چاہیے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خطے کی صورتحال جس تیزی سے بدل رہی ہے اس میں اب یمن پوری طرح ایک فاتح کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں انہوں نے اس جنگ کو پھیلایا تھا پہلے شام کے اندر، عراق کے اندر، لبنان کے اندر کہ مقاومت کی قوتیں تقسیم ہو جائیں گی. اب مقاومت نے وہ 3 محاذ فتح کر لیے ہیں. اب ایک محاذ ہے اس وقت یمن کا کہ جو بڑی آسانی سے، یعنی اب میں سمجھتا ہوں کہ بعض بار میں سوچتا ہوں کہ شاید یمنی جان بوجھ کے تھوڑا سا اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اور آل سعود کو اور اس کے پیچھے جو بیٹھی قوتیں ان کو اور زیادہ ذلیل کریں اس خطے کے اندر کہ تم نے کیسی جنگ شروع کی تھی، تم اس کو 1 ہفتے کے اندر ختم کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ جنگ جیسے شہید آج قاسم سلیمانی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی امریکہ کو کہ جنگ شروع تم کرو گے، ختم اس کا خاتمہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ یمن اور سعودیہ کی صورتحال بھی اس طرف جا رہی ہے کہ اس کا خاتمہ جب چاروں طرف سے سعودی عرب گھر جائے گا نا، جب آل سعود آخری مرحلے میں ہوگا تو امریکہ بھی آ کے اسی طرح اس کے ساتھ کرے گا جیسے اس نے شاہ ایران کے ساتھ کیا، جیسے اس نے حسنی مبارک کے ساتھ کیا. محمد بن سلمان کو بھی اب جو ہے وہ شاہ ایران کا جو ہے وہ ماضی دیکھنا چاہیے اور اس کا جو انجام ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس طرف جا رہی ہے. ان کو خود آل سعود کو بھی اس کا احساس ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی اس وقت آل سعود خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی پیچھے ایک بڑی وجہ یمن بھی ہے. تو مجبور ہوں گے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ابھی کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس کو ایک فتح قرار دے دیں کہ ایک فاتح کی حیثیت سے وہ جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی راستہ نہیں بنتا. اور پیچھے سے وہ جو ان کا دودھ دونے والے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ تھوڑا سا اور اسلحہ بک جائے، تھوڑا سا اور ان کی اقتصاد بہتر ہو جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک تجزیہ نگار کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ٹرمپ شکست کھا جاتا ہے اس الیکشن میں تو آل سعود اور یہ جو جنگ ہے یہ مقاومت میں حق میں تبدیل ہو جائے گی اور خطے کی صورت بالکل جو ہے وہ بدل کے رہ جائے گی. جی کر لوں کہ دیکھیں جو یمن والے جو استعمال کرتے ہیں نا، چاہے وہ میزائل استعمال کرتے ہیں یا ڈرون استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو شک ہے نا کہ بھئی شاید ایران نے دیے ہیں. لیکن جو سعودی عرب استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں تو یقین ہے نا کہ یا اسرائیل نے دیے ہیں، امریکہ نے دیے ہیں، برطانیہ نے دیے. تو وہ کیوں نہیں، اس کو کیوں نہیں کٹہرے میں لاتے بھائی؟ یعنی یہ کیا ہے کہ یمن استعمال کرے تو وہ جرم ہے. سعودی عرب کے جو انویڈر ہے، جو باقاعدہ جارے ہے، یعنی جارے استعمال کرے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ جو بیچارہ دفاع کر رہا ہے اگر وہ کوئی ڈرون مار دیتا ہے یا اگر کوئی میزائل چھوٹا موٹا وہ کر دیتا ہے تو اس پہ جناب پوری دنیا چیختی ہے. یہ کون سا معیار ہے؟ یعنی ایک اچھی موومنٹ چلی تھی کسی زمانے میں برطانیہ کے اندر کہ بھئی برطانیہ اسلحہ جو ہے وہ سعودی عرب کو نہ دے،
اور بات حکومتی ایوانوں تک برطانیہ تک پہنچی تھی، لیکن بعد میں ختم ہو گئی. یعنی جو چیزیں حقیقت ہیں اس سے چشم پوشی کی جاتی ہے، جس کے بارے میں شک ہے اس میں کبھی یونائٹڈ نیشن تک تحقیقات اپنی جو ہے نا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لے کے آ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ فلاں تنظیم جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے کہ جی ایران اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، ایران اسلحہ سپلائی کر رہا ہے. تو یہ کون سی منطق نہیں بنتی. آپ کا سوال جو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کیا کرے گی، یونائٹڈ نیشن وہی کرے گی کہ جو امریکہ چاہے گا. یعنی اس وقت یونائٹڈ نیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے. شاید کسی زمانے میں اس نے کچھ چند اچھے فیصلے کیے ہوں، لیکن یونائٹڈ نیشن کی تاریخ بھی اور موجودہ صورتحال بھی یہ بتا رہی ہے کہ جو اس کو فنڈز دے گا وہ اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لے گا. اب یہ غیر جانبداری یا جو بھی آپ اس میں نام لے لیں، ہیومن رائٹس لے لیں، فلاں لے لیں، اقوام یہ سب متحدہ باتیں کس کے مفادات کی محافظ ہے؟ اس وقت تو امریکہ کی محافظ ہے. اس میں امریکہ تو نکلتا جا رہا ہے اس کے ایک ادارے سے، نکلتا جا رہا ہے. جس سے نکلتا جائے گا اس کے بارے میں ممکن کہ اس کے مخالفت میں رپورٹ آتی رہے گی. جہاں وہ موجود رہے گا وہاں پہ امکان نہیں ہے. اب وہ ہیومن رائٹس کے سے نکلا تھا تو وہ ایک خاتون نے رپورٹ جاری کر دی، اسی پہ سٹپٹائے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ بھئی یہ سردار قاسم سلیمانی کے عنوان سے جو ہے وہ کر دیا ہے. 10 سیکنڈ میں یہ بتائیں کہ یمن کی جنگ کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ فتح، بہت شکریہ، مقاومت کی کامیابی اور علاقے کی صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں ظلم کی تصویریں ہیں، لیکن اس ظلم اور بربریت اور وحشی گری سے سعودی عرب نے اب تک کیا حاصل کیا آپ کے خیال میں؟ شرمندگی، ندامت، تاریخ کا ایک ایسا بدنما کلنک کا ٹیکہ ہے کہ جو اس وقت آل سعود حکمرانوں کے اس وقت ماتھے پہ نظر آ رہا ہے. یہ چاہے جو بھی کریں گے اس سے بڑھ کے ممکن ہے، یہ امکان کم ہے، ممکن ہے یہ یمن کو فتح بھی کر لیں، لیکن یہ جو ظلم کیے گئے ہیں، یہ جو تاریخ میں ثبت ہو چکے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ یہ عرب دنیا کے اندر آل سعود کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ آل سعود کو آل یہود کہا جائے گا، اس کو اسرائیل کہا جائے گا، کیونکہ آل سعود سے مراد اگر مسلمان کوئی خاندان ہے تو اس کو یمن میں تو کم از کم کوئی قبول نہیں کرے گا، یا کسی خاندانی عنوان سے جسے کہا جاتا ہے کہ کسی بڑے عرب خاندان کے عنوان سے اس کو نہیں تسلیم کرتے. عرب کے جو اپنی ایک جیسے کہتے ہیں نا ان کی ایک مینٹلٹی ہے، اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں بن رہی کہ جس انداز سے بن سلمان نے یہ سلسلہ شروع کیا اور جس انداز سے یہ بربریت اور جس انداز کا یہ ظلم ہے، یہ تاریخ میں ان کو اس کو جواب دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کشتی جسے کہتے ہیں نا اب ڈوبنے والی ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. جیسے یزید کو ہماری جو اسلام آباد میں خاتون نے اچھی بات کی ہے، میں نے کہا یزید کو 1400 سال کے بعد بھی معاف نہیں کیا گیا اپنے ظلم کے عنوان سے. یہ آج کے دور کے یزید ہیں، ان کو کیسے تاریخ معاف کرے گی؟ جب بھی کہیں پہ عرب دنیا کی ہسٹری لکھی جائے گی، جب بھی یمن کی ہسٹری لکھی جائے گی تو بن سلمان اور سلمان کو لوگ بخشیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اب آتے ہیں اس کی طرف کے نتائج کیا لے رہے ہیں. نتائج یہ لے رہے ہیں کہ اب اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ جنوب کے اندر بھی اپنے آپ کو یہ محفوظ نہیں سمجھ رہے. یعنی اس وقت یمن کی اگر آپ جنگی صورتحال دیکھیں، وہاں پہ جو اس وقت محاذ بن چکے ہیں، جنوب کے اندر بھی یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. متحدہ عرب امارات ایک اور لائن پہ کام کر رہا ہے، سعودی عرب ایک اور لائن پہ کر رہا ہے، اور وہ جو ان کا ایک نام نہاد ایک پپٹ قسم کا وہاں پہ انہوں نے ایک صدر بنایا ہوا ہے. اس کی حالت کیا ہے کہ اس وقت وہ یا تو ریاض میں ہوتا ہے یا وہاں پہ کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہے بھی، اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. اس صورتحال میں اب شکست کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. زمین پہ شکست ہے، میدان میں شکست ہے. مقاومت کے عنوان سے ایک بہت بڑا مارکہ ہے کہ جو یمن کے مجاہدین نے لڑا ہے، اور اس نے پورے خطے کی سیاست کو اب جو اثر انداز ہو رہے ہیں. یعنی اب امریکہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات وہاں سے فرار کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو اس نیت سے آیا تھا کہ جنوب اور باب المندب اور بحر احمر اور ریڈ سی اور یہ جو جتنا سارا ایک سلسلہ تھا وہ اس کو اپنے اور انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ متحدہ عرب امارات کی. آج سے نہیں، جب سے یمن 2 یمن تھے، ایک یمن ہوا
شمالی اور جنوبی. اس کے بعد سے یمن متحدہ عرب امارات نے وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ کی ہے, ایک اپنا گروپ تشکیل دیا ہے کہ کسی نہ کسی زمانے میں جنوب ان کے قبضے میں آ جائے. جنوب جس کے قبضے میں آتا ہے, پورے کا پورا ٹریڈ کا سسٹم, پورے کا پورا جو ساحلی پٹی ہے, جو بڑے بڑے وہاں کے اہم اسٹریٹجک جزیرے ہیں, وہ سارے کے سارے جنوب کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں. تو یہ سعودی عرب اور یہ وہاں پہ اب یہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور سعودی عرب تو اتنی بڑی شکست سے دوچار ہوگا. سعودی عرب اگر آپ اسٹریٹجی کی دیکھیں کہاں سے اپنا تیل برآمد کر سکے گا. اگر اس نے یہی رویہ رکھا تو ادھر سے آبنائے ہرمز اس کے لیے ایک مسئلہ, ادھر سے باب المندب ایک مسئلہ, نہر سویز اس کا تیسرا راستہ بنتا ہے, اس تک کیسے پہنچے گا, یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہ اس صورتحال میں ایک بڑے ہدف کے لیے, یعنی وہ بھی اقتصادی ہدف کے لیے, اس نے ایک غریب عرب یمنیوں کو تہس نہس کرنے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن نہ خدا ہی ملا, میں اس میں ایک ہی جملہ کہوں گا, نہ خدا ہی ملا نہ وصالے. ابھی جس طرح سے ان کی دفاعی قوت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور یمن فوج کے ڈرون طیارے اور میزائل ریاض تک آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں, تو یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے الجوح پر, اور جس طرح سے بے گناہ بچوں کو اس طرح سے ان کا قتل عام کیا گیا, تو آپ کیا توقع رکھیں گے کہ سعودی عرب کو تیار ہو جانا چاہیے؟ میں تو اس سے بھی پیچھے چلتا ہوں. میں تو یمنیوں کو اس عزم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے خالی ہاتھ دنیا کے 41 اور 42 اور 50 اور امریکہ اور اسرائیل سب کے مقابلے میں, ایک دور تو وہ تھا نا, اب تو یہ سارے بھاگ بھوگ گئے, پتہ ہی نہیں چل رہا, سوڈان چلا گیا, فلاں نے فوجی نکال لیے. وہ جو عروج کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں انہوں نے اتنے ممالک کا ایک اتحاد بنا کے یمن پہ جو چڑھائی کی تھی, اس وقت بھی یمنیوں نے اپنے عزم سے اس کا مقابلہ کیا. اب تو یہ اس پوزیشن میں ہیں, اب تو کبھی آرامکو کو یہ نشانہ بنا لیتے ہیں, کبھی یہ جو ہے وہ ریاض میں جا کے اپنے مطلوبہ ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں. اب ان کے لیے کوئی جوابی کارروائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہوتا ہی ہے, مشکل یہ ہے کہ وہ آ کے شادیوں پہ حملہ کر کے 20 افراد کو تہس نہس کر کے چلا جائے, کوئی آواز نہیں اٹھے گی. یہ اگر کسی ملٹری تنصیبات پہ بھی حملہ کریں گے تو پوری دنیا میں چیخو پکار آ جائے گی کہ وہ جناب کعبہ و مسجد نبوی پہ حملہ ہو گیا. یعنی مصیبت یہ ہے کہ بیچارے یمنی اگر کوئی جواب دیتے ہیں تو آگے جناب وہ حرمین کو سامنے لے کے آ کے اپنی مظلومیت کو جو ہے بنانا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ یہ یمنیوں کے اس وقت دیکھیں جو سرحدی علاقے الماد کی اب آپ بات کر رہے ہیں, یا اب نجران کی بات کر رہے ہیں, یا اب اسیر کی جو بات کر رہے ہیں, یہ سارے اب بالکل سعودیہ کے جسے کہتے ہیں سر پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, زمینی طور پہ بھی. یعنی وہ جو ڈرون ہے یا جو ٹیکنالوجی نہیں, اس وقت فوجیں اندر داخل, اس وقت اندر ان کے سر پہ بیٹھے ہیں, کسی وقت بھی کوئی بڑا اقدام ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یمنی بلاخر کچھ اقدار کے مالک ہیں. وہ ایک مسلمان ہے, واقعا مسلمان ہے, ان کی طرح مسلمان, نام نہاد مسلمان نہیں ہے کہ جن کے ہم یہ حرکتیں دیکھ رہے ہیں. وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ کسی عام شہری کو نشانہ نہیں بناتے, وہ کسی ایسی تنصیبات کو نشانہ نہیں بناتے کہ کل کو ایک بہانہ بنایا جا سکے. وہ ہمیشہ انہوں نے عسکریت کے ساتھ, ملیٹنسی کے ساتھ جو مربوط چیزیں انہی پہ حملہ کیا ہے, یا کہیں پہ اگر ان کی اقتصاد کو ہلکا پھلکا نقصان پہنچایا ہے تو وہ کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں جواب تو آنا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جواب آئے گا, بڑا خطرناک جواب آئے گا, اور اس کا جو ہے وہ یقیناً خطے پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے. لیکن مشکل ہماری ہوئی ہے کہ ہم جب اس کو دو مسلمان ملکوں کے عنوان سے سوچتے ہیں تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کاش یہیں پہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے, کاش یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے, یہ کب تک ایک دوسرے کو ماریں گے, کب تک ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مفادات کے لیے. یعنی اس وقت کیا مفاد ہے سعودی عرب کا, صرف یہ کہ باب المندب کو لے لے, فلاں 4 جزیرے اٹھا کے لے لے کہ تاکہ اس کو جیسے چاہیں یہ وہ کرتے پھریں. تو یہ اس ایشو کو اٹھانا چاہیے کہ سعودی عرب ایک بے مقصد جنگ لڑ رہا ہے. اس کو عالمی قوانین کے اندر اگر اسی راستے کو اس کو چاہیے تو عالمی قوانین کے اندر باب المندب سے گزرنے کے لیے اسے جو اگر کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے تو ٹیکس دے, بجائے یہ کہ انسانوں کے خون کی جو ہے وہ ندیاں بہا دے وہاں پہ صرف اپنے اس مفاد کے لیے کہ اس کا تیل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی بجائے جو ہے باب المندب سے گزر کے اور ریڈ سی کے جو ہے گزر جائے. تو یہ ایک ظلم ہے, یہ تاریخ کا ظلم ہے, اس کو آل سعود کو اس کا جواب دینا ہوگا. کہ بچے ہر عنوان سے متاثر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ 685 بچے مر گئے تو یہ صرف وہی متاثر ہوئے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی مرد مرتا ہے تو وہ کسی بچے کا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے. جب بھی کوئی خاتون مرتی ہے وہ کسی بچے کی ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے. جب بھی بنیادی تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں, چاہے وہ اسکول پہ ہوں, ہاسپیٹل پہ ہوں, آپ
ہر حملے میں سب سے زیادہ نقصان جب بھی کسی اس میں ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، یقیناً۔ لہٰذا اس کو 680 690 کو حساب نہ کریں. اس وقت یمن کا ہر بچہ متاثر ہے، جو تعلیم سے محروم ہے وہ متاثر ہے، جو ہیلتھ کی سہولیات سے محروم ہے وہ میسر ہے، حیضے کی وبا سے نوالم کتنے 10,000 بچے متاثر ہوئے. یعنی اس لحاظ سے بچوں کو اس اینگل سے دیکھیں. آپ 687 لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی کیونکہ یہ تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. کیا یورپ کے اندر یہی کام ہوتا؟ اگر امریکہ کی کسی ریاست میں اتنے بچے ہی مار دیے جاتے، مثلا میں ابھی وہ پورے والی بات تناظر کی نہیں کرتا ہوں، صرف 600-500 بچے اگر کہیں پہ 5 بچے مارے جاتے تو ہیومن رائٹس کی جو یہ کونسل ہے یا شورا ہے یہ چیخ رہی ہوتی ہے اس وقت، اور دنیا بھر میں جو ہے ایک واویلا مچا ہوتا. لیکن کیا کریں، اقوام متحدہ میں اگر سعودی عرب کے پیسوں سے چلتی ہے، چونکہ یہ اقوام متحدہ سعودی عرب کے فنڈ سے یہ ہیومن رائٹس کونسل، اب جس ہیومن رائٹس کونسل کے اندر سعودی عرب وہاں پہ ممبر ہو تو دودھ کا رکھوالا جب بلا ہوگا تو اس کا نتیجہ تو کیا ملے گا؟ یہی ملے گا کہ جو ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں. جو آپ نے سوال کیا تھا دوبارہ دہرائیے گا. میں آج جذباتی باتیں کر رہا ہوں، مجھے تجزیے سے زیادہ مجھے جو ہے نا یہ لاشیں دیکھ کے میرا جی میں یہ پوچھا تھا کیا صورتحال یہ آ گئی ہے کہ سعودی عرب نکلنے کو کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے؟ دیکھیں سعودی عرب کو اس وقت راستہ چاہیے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خطے کی صورتحال جس تیزی سے بدل رہی ہے اس میں اب یمن پوری طرح ایک فاتح کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں انہوں نے اس جنگ کو پھیلایا تھا پہلے شام کے اندر، عراق کے اندر، لبنان کے اندر کہ مقاومت کی قوتیں تقسیم ہو جائیں گی. اب مقاومت نے وہ 3 محاذ فتح کر لیے ہیں. اب ایک محاذ ہے اس وقت یمن کا کہ جو بڑی آسانی سے، یعنی اب میں سمجھتا ہوں کہ بعض بار میں سوچتا ہوں کہ شاید یمنی جان بوجھ کے تھوڑا سا اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اور آل سعود کو اور اس کے پیچھے جو بیٹھی قوتیں ان کو اور زیادہ ذلیل کریں اس خطے کے اندر کہ تم نے کیسی جنگ شروع کی تھی، تم اس کو 1 ہفتے کے اندر ختم کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ جنگ جیسے شہید آج قاسم سلیمانی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی امریکہ کو کہ جنگ شروع تم کرو گے، ختم اس کا خاتمہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ یمن اور سعودیہ کی صورتحال بھی اس طرف جا رہی ہے کہ اس کا خاتمہ جب چاروں طرف سے سعودی عرب گھر جائے گا نا، جب آل سعود آخری مرحلے میں ہوگا تو امریکہ بھی آ کے اسی طرح اس کے ساتھ کرے گا جیسے اس نے شاہ ایران کے ساتھ کیا، جیسے اس نے حسنی مبارک کے ساتھ کیا. محمد بن سلمان کو بھی اب جو ہے وہ شاہ ایران کا جو ہے وہ ماضی دیکھنا چاہیے اور اس کا جو انجام ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس طرف جا رہی ہے. ان کو خود آل سعود کو بھی اس کا احساس ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی اس وقت آل سعود خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی پیچھے ایک بڑی وجہ یمن بھی ہے. تو مجبور ہوں گے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ابھی کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس کو ایک فتح قرار دے دیں کہ ایک فاتح کی حیثیت سے وہ جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی راستہ نہیں بنتا. اور پیچھے سے وہ جو ان کا دودھ دونے والے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ تھوڑا سا اور اسلحہ بک جائے، تھوڑا سا اور ان کی اقتصاد بہتر ہو جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک تجزیہ نگار کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ٹرمپ شکست کھا جاتا ہے اس الیکشن میں تو آل سعود اور یہ جو جنگ ہے یہ مقاومت میں حق میں تبدیل ہو جائے گی اور خطے کی صورت بالکل جو ہے وہ بدل کے رہ جائے گی. جی کر لوں کہ دیکھیں جو یمن والے جو استعمال کرتے ہیں نا، چاہے وہ میزائل استعمال کرتے ہیں یا ڈرون استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو شک ہے نا کہ بھئی شاید ایران نے دیے ہیں. لیکن جو سعودی عرب استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں تو یقین ہے نا کہ یا اسرائیل نے دیے ہیں، امریکہ نے دیے ہیں، برطانیہ نے دیے. تو وہ کیوں نہیں، اس کو کیوں نہیں کٹہرے میں لاتے بھائی؟ یعنی یہ کیا ہے کہ یمن استعمال کرے تو وہ جرم ہے. سعودی عرب کے جو انویڈر ہے، جو باقاعدہ جارے ہے، یعنی جارے استعمال کرے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ جو بیچارہ دفاع کر رہا ہے اگر وہ کوئی ڈرون مار دیتا ہے یا اگر کوئی میزائل چھوٹا موٹا وہ کر دیتا ہے تو اس پہ جناب پوری دنیا چیختی ہے. یہ کون سا معیار ہے؟ یعنی ایک اچھی موومنٹ چلی تھی کسی زمانے میں برطانیہ کے اندر کہ بھئی برطانیہ اسلحہ جو ہے وہ سعودی عرب کو نہ دے، اور بات حکومتی ایوانوں تک برطانیہ تک پہنچی تھی لیکن بعد میں ختم ہو گئی. یعنی جو چیزیں حقیقت ہیں اس سے چشم پوشی کی جاتی ہے، جس کے بارے میں شک ہے اس میں کبھی یونائٹڈ نیشن تحقیقات اپنی جو ہے نا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لے کے آ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ فلاں تنظیم جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے کہ جی ایران اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، ایران اسلحہ سپلائی کر رہا ہے. تو یہ کون سی منطق نہیں بنتی. آپ کا سوال جو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کیا کرے گی، یونائٹڈ نیشن وہی کرے گی کہ جو امریکہ چاہے گا. یعنی اس وقت یونائٹڈ نیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے. شاید کسی زمانے میں اس نے کچھ چند اچھے فیصلے کیے ہوں، لیکن یونائٹڈ نیشن کی تاریخ بھی اور موجودہ صورتحال بھی یہ بتا رہی ہے کہ جو اس کو فنڈز دے گا
وہ اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لے گا. اب یہ غیر جانبداری یا جو بھی آپ اس میں نام لے لیں، ہیومن رائٹس لے لیں، فلاں لے لیں، اقوام یہ سب متحدہ باتیں کس کے مفادات کی محافظ ہے؟ اس وقت تو امریکہ کی محافظ ہے. اس میں امریکہ تو نکلتا جا رہا ہے اس کے ایک ادارے سے، نکلتا جا رہا ہے. جس سے نکلتا جائے گا اس کے بارے میں ممکن کہ اس کے مخالفت میں رپورٹ آتی رہے گی. جہاں وہ موجود رہے گا وہاں پہ امکان نہیں ہے. اب وہ ہیومن رائٹس کے سے نکلا تھا تو وہ ایک خاتون نے رپورٹ جاری کر دی، اسی پہ سٹپٹائے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ بھئی یہ سردار قاسم سلیمانی کے عنوان سے جو ہے وہ کر دیا ہے. 10 سیکنڈ میں یہ بتائیں کہ یمن کی جنگ کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ فتح، بہت شکریہ، مقاومت کی کامیابی اور علاقے کی صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں